اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدنا دکھا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. اہدنا ہمیں ہدایت دے یا ہماری رہنمائی کر، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی. اہدنا ہدایت، ہادی برحق، الصراط راستہ جیسے پل صراط کہتے ہیں ہم، المستقیم جیسے استقامت یا خط مستقیم. اہدنا دکھا ہم کو. اہدنا کا لفظ جو ہے نا یہ ہدایت سے اس کا روٹ ہے، ہے ڈالیے ہدا، ہدا لفظ اسی سے ہے. لطف و مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، راستہ بتانا. اور اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، کسی کو راستہ دکھانا، اس پہ چلانا اور منزل تک پہنچانا. تو جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا تو مطلب کیا ہے؟ پہلے تو راستہ دکھا جانا کدھر ہے، پھر اس پہ چلا اور پھر منزل تک پہنچا. یہ نہ ہو کہ ہم اس پہ چلتے چلتے ادھر ادھر ہو جائیں. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا، سیدھی لکیر کھینچی اور پھر اس کے ساتھ ادھر ادھر لکیریں بھی. آپ نے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے اور ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے. جب انسان اس پہ چلنے لگتا ہے تو کہتا ہے ادھر آؤ، ادھر لے جاتا ہے، ہٹا دیتا ہے. اچھا اس سے بچ کے انسان آگے جاتا ہے، وہاں پھسل پڑتا ہے، پھر اس کو سمجھ اوہ میں تو غلط راستے پہ جا رہا ہوں، غلط موڑ مڑ گیا، غلط ایگزٹ پہ نکل گئے. تو اب کہاں جائیں گے آپ؟ غلط ایگزٹ لے کے کہاں جائیں گے آپ؟ گھر پہنچیں گے؟ منزل پہ پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے. اس لیے اہدنا کا مطلب یہ کہ اللہ پہلے تو راستہ بتا، پھر اس پہ چلا اور ہر شیطان مردود سے بچا اور پھر منزل تک پہنچا، یعنی مرتے دم تک اسی پر قائم رہیں. یہ ہے اہدنا کا معنی. دکھا ہم کو نہیں صرف کہیں گے ہم. لیکن اردو میں کوئی لفظ ہے جو یہ تینوں معنی آپ کو اکٹھے کر دے. یہ ہے لسان عربی مبین، راستے کی نشاندہی اور اس پہ چلانا اور پھر آخر تک پہنچانا. اہدنا الصراط المستقیم. صراط راستے کو کہتے ہیں وہ راستہ جسے انتہائی احتیاط سے طے کرنا پڑے، جس کے ارد گرد بہت سے خطرے ہوں. راستے کے لیے عربی میں کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں اور صراط اس راستے کو کہتے ہیں جس پہ احتیاط سے چلنا پڑے. اسی لیے پل صراط جو نا اس سے یاد کر لیجیے. صراط کا لفظ بولے تو پل صراط یاد کر لیں. پل صراط پہ کیسے چلنا پڑے گا؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں 2 پل صراط ہیں، ایک تو ہے آخرت میں اور ایک ہے اس دنیا. اس دنیا کے پل صراط پر بھی بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے. ہر لمحہ، ہر روز اپنے خیالات، اپنے اخلاق، اپنے معاملات کا محاسبہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ادھر نہ پھسل گرے، کہیں ادھر نہ پھسل گرے. جو یہاں استقامت کے ساتھ رہا وہ قیامت کے دن بھی اس پل صراط پر بھی مزے سے چل لے گا، اور جو آج بھٹکا نا ادھر گرا اور ادھر گرا تو وہ وہاں کیسے سیدھا چلے گا بتائیے. وہ جو پل صراط ہے نا وہ اصل میں ریفلیکشن ہے کس کا؟ اس پل صراط کا. دیکھیے اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں لفظ لفظ کو پہچانیے اور لفظ لفظ کا جو ہے نا امیجنیشن اپنے اندر رکھیے تاکہ جب آپ پڑھیں یا کسی امام کے پیچھے سنیں تو آپ کو پل صراط یاد آ جائے کہ یار اب یہ دنیا تو کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، اتنے بہکانے پھسلانے والے عوامل اور فیکٹرز ہیں کہ بچنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے تیرے سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ اور ہم
احتیاط سے، جیسے پل صراط کے پار کیا ہے؟ جنت. میں سمجھتی ہوں حشر کا تو سارا ہی دن بڑا مشکل ہے، لیکن اگر آپ ڈسکرپشن پڑھیں پل صراط کی تو روح کانپ جاتی ہے. سب سے مشکل مرحلہ مجھے پل صراط لگتا ہے، کیونکہ جنت وہ قریب ہوگی نا سامنے، لیکن اس کے اوپر سے گزرے بغیر وہاں نہیں جا سکتے. یہ ٹیسٹ ہے، آخری ٹیسٹ ہے بیسیکلی. اور وہ ام منکم الا واردھا، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے. ہر پیغمبر، نبی، ولی، نیک، بد، سب کو اسی سے گزرنا ہے. جنت کا راستہ ہی وہ ہے. دنیا میں کیا فرمایا؟ جنت کا راستہ کس سے گھرا ہوا ہے؟ کانٹوں سے گھرا ہوا ہے. اس دنیا میں بھی ہم پل صراط پر ہی ہیں، مگر ہم اس کو دیکھ نہیں رہے نا، تو ریئلائز نہیں کرتے. لیکن کل کو وہ حقیقی معنوں میں سامنے رکھا جائے گا اور اس کے اوپر چل کر اینڈ تک پہنچنا ہوگا. لہذا یا رب ہمیں صراط مستقیم پر ہی چلا اور منزل تک پہنچا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کئی لوگ پل صراط کا ایک لمبا حصہ پار کر لیں گے اور جب جنت کے قریب پہنچنے والے گے تو وہاں جا گریں گے نیچے. اسی لیے قرآن پاک میں قیامت کے دن کو کیا کہا گیا؟ حسرت کا دن. کئی لوگ ساری زندگی بڑی اچھی گزارتے ہیں، ساری زندگی نیکیاں کرتے ہیں، ایسا شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، جاتے جاتے وصیت غلط کر دیں، اولاد کو وراثت سے محروم کر دیں، یا کوئی اور ایسی خرابی کریں گے کہ وہ گر گئے، یا ایسے بول دیا کہ احسان کیا وہ سب ضائع کر دیا اپنا. کہتے ہیں نا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کسی کے ساتھ خوب نیکی کی ساری زندگی اور مرنے سے پہلے اس کو ایسی باتیں سنائی، سب صفائی کر کے گئے. تو یہ اس زندگی میں انسان کا ایک امتحان ہے اور ایک مسلسل امتحان ہے. جیسے پل صراط سے جب تک انسان اتر نہیں نہ جائے گا، تو اسی طرح جب تک ہم موت کے بعد اللہ کے یہاں پہنچ نہیں جاتے نا، ہم امتحان میں. کبھی کوئی نہ سمجھے کہ میں تو بڑا نیک بن گیا، میں تو اب بڑا محفوظ ہو گیا. نہیں، کنٹینیوس ٹیسٹ. ہر روز ایک نیا امتحان لے کے آتا ہے آپ کے لیے، اور آپ کو انتہائی کانشیس ہو کے اور محتاط ہو کے زندگی بسر کرنی ہے. اینی ہاؤ، تو صراط کا معنی آپ نے جانا عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ وہ راستہ جس کو احتیاط سے پار کرنا ہو اور جس کے ارد گرد خطرات ہوں. اور مستقیم، اسٹریٹ، سیدھا، وہ چیز جو سیدھی بھی ہو، بیلنسڈ بھی ہو اور افراط و تفریط سے پاک ہو، یعنی ان ایون نہ ہو بلکہ ایون ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دیکھیے کہ زندگی خطروں سے گھری ہوئی ہے نا، تو پھر ہمارے لیے کیا چیز راہ کھولتی ہے کہ ہم بچ سکیں؟ وہ اللہ کا دین ہے. تو صراط مستقیم بیسیکلی کیا ہے؟ اللہ کا دکھایا ہوا راستہ، یعنی دین اسلام. لہذا یا رب ہمیں صراط مستقیم پر ہی چلا. اہدنا الصراط المستقیم. تیری عبادت کے لیے ہمیں تیرا ہی بتایا ہوا راستہ چاہیے. دیکھیں نا، جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے، مرضی بھی تو اسی کی دیکھنی ہے نا. اب عبادت کے نام پہ ہم خود سے کام تھوڑے ایجاد کر سکتے ہیں کہ عبادت اس کی ہو رہی ہے اور کام اپنی مرضی کے ہو رہے ہیں اور اس کو ہم عبادت کا نام دے دیں. خود ساختہ چیزیں دین میں ایجاد کر لیں، دین کے نام پہ، اللہ کے نام پر من مانے کام شروع کر دیں. وہ عبادت نہیں ہوتی. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بات ماننا اور انتہائی محبت کے ساتھ، مصیبت سمجھ کے نہیں، بوجھ سمجھ کے نہیں. تو اس کے لیے ہمیں پھر سیدھا راستہ چاہیے تاکہ ہم اس کو راضی کر سکیں. تو اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یعنی ایسا راستہ کہ جو ہمیں تجھ سے ملا دے. وہ راستہ ہم پر کھول بھی دے، پھر چلنے کی توفیق بھی دے. کیونکہ بعض اوقات پتہ تو چل جاتا ہے یہ راستہ جاتا ہے، ہم ہی کم ہمت ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. چلا بھی اور پھر آخر دم تک چلا کہ منزل تک پہنچے. کیونکہ جیسے کہ وہ میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا اور اس کے دائیں بائیں آڑے خط کھینچے. پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور یہ آڑے ترچھے خط پگڈنڈیاں ہیں اور ان میں سے ہر پگڈنڈی پہ کوئی نہ کوئی شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے. کہیں نفس ہے اپنا ہی، کہیں کوئی انسان ہے، کہیں کوئی اور چیز ہے، اور انسان قدم قدم پہ بھول جاتا ہے کیونکہ یہ سب سامنے نظر آتے ہیں نا، اور اللہ کا راستہ دھندلا جاتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم. اور ہر روز کی، ہر نماز کی، ہر رکعت میں ہم یہی مانگتے ہیں، کیونکہ ہم ہر نماز کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، پھر نئے سرے سے پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر یہی مانگتے ہیں.
کبھی آپ نے سوچا کہ یہ اتنی ریپیٹیشن کیوں سورۃ الفاتحہ کی؟ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز ہوتی ہی نہیں کس کے بغیر؟ سورۃ الفاتحہ کے بغیر. یعنی جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ ہو وہ نماز ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی، نماز تو پڑھی یہ سورت نہیں پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ناتمام ہے. ابو ہریرہ سے ایک صحابی نے پوچھا، ابو ہریرہ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ ابو ہریرہ نے فرمایا، فارسی کے بیٹے دل میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز کو، اور مراد یہاں نماز سے سورۃ الفاتحہ ہے، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے. جو کچھ وہ سوال کرے، یعنی بندے کے لیے کیا ہے؟ جو وہ مانگے. بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. لیکن اگر ہم سوچتے ہی نہیں اس وقت تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہوں گے؟ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، یعنی تعریف کی. پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا. میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا. تو مانگتے ہوئے پھر کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ واقعی مانگنے والے کی، صرف پڑھنے والے کی نہیں. تو نماز ہو یا نماز کے علاوہ سورۃ الفاتحہ صرف پڑھی نہیں جاتی، اس کے آدھے حصے میں اللہ تعالی کی تعریف اور حمد بیان کی جاتی ہے، اور دوسرے حصے میں اس سے کچھ مانگا جاتا ہے. تو جو اچھے سے تعریف کرتا ہے اور پھر اچھے طریقے سے مانگتا ہے وہ محروم نہیں رہتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی اہم صورتوں میں سے ہے جس میں انتہائی اہم دعا مانگی گئی ہے. اور زندگی کی اہم ترین دعا کیا ہے؟ سیدھے رستے کی رہنمائی کی دعا. اب ہم ہر روز مانگتے ہیں اللہ دکھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب ہے دیکھو، اس کو ہم کھولتے ہی نہیں. ساری دنیا کے علوم پڑھیں گے، اس کو نہیں پڑھنا چاہتے. کیسے رستہ پتہ چلے؟ اگر آپ کو یہاں سے کسی دوسرے شہر میں جانا ہو تو نقشہ لیتے ہیں یا نہیں؟ یا ایسے ہی چل پڑتے ہیں ہائی وے پہ کہ میں نے ڈرائیونگ لائسنس لے لیا ہے، میں نے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لیا، میں گاڑی چلا سکتی ہوں، میں جا رہی ہوں. ایسے تھوڑی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں، میپ لے کے ڈائریکشن لیتے ہیں کہیں نکلنے سے پہلے، یا ایسے اندازے سے چل پڑتے ہیں. وہ جہاں گاڑیاں جا رہی ہوں پیچھے پیچھے میں بھی چلی جاؤں گی. ایسے تھوڑی جاتے ہیں. معلوم نہیں کون کدھر جا رہا ہے. مجھے تو وہاں جانا ہے جہاں میری ضرورت ہے، تو مجھے کسی اور پہ ڈپینڈ نہیں کرنا. اگر کبھی بھی آپ کسی اور گاڑی کو فالو کرتے ہوئے اپنی منزل پہ پہنچنے لگے تو کیا ہوگا؟ کہیں اور ہی پہنچ جائیں گے. تو اس طرح آپ صرف معاشرے کو، لوگوں کی بھیڑ کو، لوگوں کے چلنے کو دیکھ کر کے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اور جدھر لوگ جا رہے ہیں، ریلا جا رہا ہے عوام الناس کا، تم بھی وہی کرتے رہو. نہ اپنی عقل سے سوچو اور نہ اچھے برے کی تمیز جانو، اور کہو کہ ہم تو جنت میں پہنچنے کے کام کر رہے ہیں اور پہنچ جائیں گے اپنی منزل پہ. تو یہ خود کو دھوکہ دینا ہے. اگر آپ واقعی اللہ کی رضا تک پہنچنا چاہتے ہیں، ابدی خوشیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو لازم ہے کہ رستہ دیکھیں، اس کتاب کو پڑھیں، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اور ھدی للناس. نمبر 2، صرف دیکھ کر پھر اس کو بند نہ کر دیں، چلیں، اور پھر چلتے چلتے رک نہ جائیں بلکہ مرتے دم تک چلیں. یہ دعا ہے جو ہم مانگتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم.